فیض احمد فیض کی جو غزل ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ فیض احمد فیض ہو یا علامہ اقبال ہو، جب بھی میں ان کی شاعری پڑھاتا ہوں تو میری طبیعت کتنی بھی خراب کیوں نہ ہو، مجھے کتنی ہی تھکاوٹ کیوں نہ ہو، میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا، اور میں اپنے اندر ایک نیا جذبہ اور ہمت محسوس کرتا ہوں، اور ان کی شاعری مجھے ایک دم سے توانائی مہیا کرتی ہے۔ یہ جو غزل ہے یہ بھی ایک بہت مشہور غزل ہے، اس کے اندر سے کم 2 اشعار ایسے ہیں جو بہت ہی مشہور ہیں، زبان زد عام ہیں، اور شاعری سے شغف رکھنے والے اور ذرا سا ادبی ذوق رکھنے والے ہر شخص کو یہ شعر زبانی یاد ہیں۔ وہ آگے آئیں گے ابھی ہمارے۔ تو جو تھے فیض جو تھے وہ جیل بھی گئے اپنے دور میں۔ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم ہوئی، مارشل لا لگا، ملک میں فوجی حکومت آ گئی۔ 1977 سے لے کے 88 تک ضیاء الحق کی حکومت رہی۔ یہ اس دور میں انگلینڈ چلے گئے تھے، باہر چلے گئے تھے، جلا وطن خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لی تھی انہوں نے، اور یہ وہاں سے وطن کی محبت میں اپنی شاعری میں وطن کی محبت کا ذکر کرتے، وہی ان کی محبوبہ اور محبوب رہا۔ وطن کی محبت ہی زیادہ تر ان کا محبوب کے طور پہ سامنے آئی۔ اس غزل میں بھی وہ تقریباً کچھ ایسی ہی بات کرتے ہیں۔ میں اس کو دونوں حوالوں سے آپ کے سامنے اس کی تشریح کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں، کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب بات میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پیپر میں 3 نمبر کا غزل کا شعر آتا ہے، اس میں 1 نمبر شاعر کے نام کا ہوتا ہے، غزل کا نام نہیں ہوتا، اس لیے صرف حوالے کا 1 نمبر ہوتا ہے، حوالہ صرف شاعر کا نام ہوتا ہے، اور 2 نمبر کی تشریح ہوتی ہے۔ ایک پیراگراف اگر بہترین انداز سے لکھا ہو تو 2 نمبر آسانی سے مل جاتے ہیں۔ تو اگر آپ توجہ سے میری بات سن لیں گے تو آپ خود بھی اس کی تشریح لکھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ ساتھ ہونا، ساتھ رہنا، یعنی کسی کی یعنی سنگت، اور یہ ہاتھ لفظ لکھا ہوا ہے، 2 آنکھوں والی ہے نہیں آخر میں لگی، یہ اصل میں لفظ ہاتھ ہی ہے، ہینڈ، لیکن ہاتھ لکھا ہوا ہے وزن میں، اس وزن پورا کرنے کے لیے نا۔ کب بات میں، یہ اصل میں مس پرنٹ ہوا ہے، مس پرنٹ بھی ہوا ہے، نہیں مس پرنٹ نہیں ہوا اصل میں مجھے اس میں دکھائی کم دے رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں موبائل پہ، اور موبائل میں پہلے کتاب سے بھی زیادہ باریک ہو گیا ہوا ہے۔ یہ دونوں جگہ پہ ہاتھ ہی لکھا ہوا ہے، لیکن لکھا ہوا ہاتھ ہوا ہے، یعنی 2 آنکھوں والی ہے آخر میں نہیں لکھی ہوئی، دونوں جگہوں پہ ہاتھ کا مطلب ہاتھ ہی ہے، یعنی ہینڈ ہی ہے، یعنی ہاتھوں میں ہاتھ دینا۔ ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں کا مطلب ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا، یعنی دوستی ہونا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جیسے گھومتے ہیں لوگ، تو وہ قربت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو صد شکر، صد 100 کو کہتے ہیں، شکر کو کہتے ہیں، 100 بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اب میری راتوں میں ہجر کی کوئی رات نہیں۔ ہجر دوری کو کہتے ہیں، ہجر کہتے ہیں محبوب کی یاد میں دور ہو جانا، تڑپنا، یہ ہجر ہوتا ہے، ہجر و فراق آپ نے سنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ مطلب اس کو کئی معنوں میں اس کی تشریح کی جا سکتی ہے، کئی معنوں میں تشریح کی جا سکتی ہے کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ محبوب کا تصور جو ہے اور اس کا جو یاد ہے، اس نے اپنے اندر اس طرح رچا لی ہے، اپنے اندر اس طرح بسا لی ہے، اپنے اندر اس کو اتنا نافذ کر لیا ہوا ہے، اپنے دل میں اس کو اتنی جگہ دے دی ہوئی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ ہر وقت محبوب اس کے ساتھ ہے اور اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر وہ آخر میں شکر ادا کرتا ہے دوسرے مصرے میں شاعر کہ میں اب محبوب کی اس قربت کے مقام پہ چلا گیا ہوں کہ اب مجھے محبوب سے دوری محسوس ہی نہیں ہوتی، میرا محبوب ہمہ وقت میرے سامنے ہے، مجھے اس سے ہجر اور دوری کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یعنی ہجر اور فراق تو اس کا ہونا جو پاس ہی نہ ہو، وہ کہتا ہے میرا محبوب تو ہر وقت میرے پاس رہتا ہے۔ اور یہاں آپ اس کو مجازی معنوں میں بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کو ایک دنیاوی محبوب بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو انسانی شخصیت بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی انسانی محبوب ہو جس کی یاد میں وہ اتنا مگن ہو چکا ہو کہ وہ کہتا ہو کہ اب میرے اور اس کے درمیان، میں خیالوں میں بھی اس کے ساتھ ہوں، خوابوں میں بھی اس کے ساتھ ہوں، وہ ہر وقت میرے پاس ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھا رہتا ہے، تو مجھے اس سے ہجر اور دوری کا احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ قرین قیاس نہیں ہے،
یعنی یہ بات زیادہ مناسب اور موضوع نہیں لگتی اس تشریح میں، اس شعر کی تشریح میں۔ وہ دراصل وطن ہی کی یاد میں کہہ رہے ہیں کہ میں وطن سے دور ہوں لیکن میں وطن کو بھولا نہیں ہوں۔ جس طرح محبوب اور محب کے درمیان، عاشق اور معشوق کے درمیان دوری بہت کم ہوتی ہے اور وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے گھومتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے قرب سے لذت انگیز لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، اس طرح میں اپنے وطن کی محبت سے دور نہیں ہو سکا۔ میں وطن کے اتنا قریب ہوں جتنا کوئی کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے سکتا ہے، میں وطن اپنے کے اتنا ہی قریب ہوں۔ اور میرا اللہ کا شکر ہے، 100 شکر، 1000 شکر کہ اب میری راتوں میں وطن سے دوری کا احساس اور تکلیف ختم ہو گئی ہے، چونکہ میں وطن کی یاد میں اتنا مگن رہتا ہوں اور میں یوں سمجھتا ہوں میں ہوں ہی وطن کے اندر۔ تو میرا محبوب، میرا وطن میرے اتنے پاس ہے کہ مجھے ہجر کا پتہ تک نہیں ہے کہ ہجر کسے کہتے ہیں، دوری کسے کہتے ہیں، ہجر کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ فیض احمد فیض کی ایک بہت ہی کمال کی جو شاعری ہے اس کا ایک نمونہ ہے یہ شعر، بہت خوبصورت ہے۔ اور اگلا شعر وہ ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ بڑا مشہور ہے اور ہر بندے کو یاد ہے، وہ ہے مشکل ہے۔ اب یہ جو میں نے دو تشریح کی ہے نا کہ دراصل یہاں جو اس کا محبوب ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ اس کا وطن ہے، اس کی تصدیق یعنی اس بات کو ثابت کر رہا ہے اگلا شعر۔ بعض غزلوں میں ایک شعر جو ہے وہ دوسرے شعر سے بھی جڑا ہوا ہوتا ہے، تو فیض کی غزلوں میں اکثر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مشکل ہیں اگر حالات وہاں، دل بیچ آئیں جاں بیچ آئیں، دل والوں کوچہ جانا میں، کیا ایسے بھی حالات نہیں؟ اب اس کو تھوڑا سا میں سمجھا دوں پہلے آپ کو۔ کوچہ گلی کو کہتے ہیں، مشکلات ہے، حالات کا بھی پتہ ہے۔ دل بیچ آنے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی دل بیچ آئیں جاں بیچ آئیں کا مطلب یہ ہے کہ دل و جان سے ہاتھ دھو ڈالنا۔ ویسے تو دل دے دینا بھی دل بیچنے کے معنی میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جاں بیچ دینا بھی جاں دے دینے کے معنی میں آتا ہے۔ تو دل و جاں بیچ دینے کا مطلب ہے دل و جاں قربان کر دینا۔ تو دل والوں یعنی اے اہل دل جو تم میری بات سمجھ رہے ہو، دل والوں کا مطلب ہے کہ یہ شعر میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کے پاس دل ہے اور وہ میرے دل کی بات سمجھ رہے ہیں۔ کوچہ جانا میں، کوچہ گلی کو کہتے ہیں، جانا محبوب کو کہتے ہیں، جان من جان کے قریب جو ہوتا ہے، جو جان ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے شاعر کہ کیا محبوب کی گلی میں ایسے بھی حالات نہیں کہ میں وہاں جاؤں اور جا کے قتل ہو جاؤں اور جا کے اپنی جان قربان کر دوں، میرا دل میرے جسم سے نکال لیا جائے؟ تو مطلب کیا ہے، میں اپنے وطن کیا جا نہیں سکتا؟ میں نے بتایا نا کہ وہ ملک سے چلے گئے ہوئے تھے اور وطن کی محبت میں تڑپتے تھے۔ بہت یعنی کہہ لیں کہ ایک صاحب شعور اور بہت شاعر جو ہوتا ہے بڑا حساس ہوتا ہے، چیزوں کو بہت شدت سے محسوس کرتا ہے۔ تو وہ وطن کی دوری ان کے اوپر بڑی گراں گزرتی تھی، بڑی تکلیف ہوتی تھی ان کو۔ تو وہ کہتا ہے کہ جس طرح محبوب کی گلی میں جانا عاشق کے لیے بہت بڑا مقام رکھتا ہے، بڑا کام ہے، بہت اس کے لیے ایک منزل ہے، اس کی ایک مقصد ہے اس کا، اسی طرح اپنے ملک میں جانا میرے لیے بڑا ایک مقصد ہے۔ لیکن تم کہتے ہو کہ میرے ملک کے حالات میرے لیے ناسازگار ہیں، میں وہاں گیا میں گرفتار ہو جاؤں گا، مجھے جیل میں ڈال دیں گے، مجھے پھانسی دے دیں گے۔ دل والو، اے کہنے والو، اے تم میری محبت میں بات کرنے والو، تم بھی دل رکھتے ہو، تم میرے دل کا حال تو جانو ذرا۔ اے دل والو، کیا کوچہ جانا میں، میرے وطن میں کیا ایسے بھی حالات نہیں کہ میں جاؤں اور جا کے وہاں دل بیچاؤں اور جاں بیچاؤں، یعنی اپنی دل و جاں قربان کر دوں اپنے وطن پہ، کہ بڑا ہوگا تو مجھے اپنے وطن کی گلیوں میں پھانسی دے دی جائے گی، یعنی میں جان تو دے دوں گا نا اپنے وطن کے اوپر جا کے۔ تو یہ جو ہے فیض احمد فیض، یہ اپنی محبت کا ایک بڑے ہی خوبصورت انداز سے، بڑے بہترین انداز سے اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ محبوب کی گلی میں جا کے مرنا ہی تو محب یا عاشق کا ایک وہ مقام ہوتا ہے جس کی وہ ہمیشہ آرزو کرتا ہے۔ تو اگر میں اپنے وطن گیا اور مجھے وہاں انہوں نے میری دل اور جان لے لی، یعنی مجھے پھانسی دے دیا، تو میرے لیے تو اس سے بڑھ کر کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ تو یہ آج ہم پہلے دو شعر جو ہیں پڑھیں گے، شاید پہلے دو شعر پڑھ ہی لیے ہیں میرا خیال ہے ہم نے، ہاں